بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا۔ اس وقت دنیا کے اندر جو نظام ہے اس پہ بہت بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ یونی پولر ورلڈ ہے، ملٹی پولر ورلڈ ہے، آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ ہے۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں وی آر لیونگ ان اے ٹرائی پولر ورلڈ۔ ایک کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے، ایک کو چائنا لیڈ کر رہا ہے، اور ایک کو یورپین یونین میں فرانس اور جرمنی لیڈ کر رہے ہیں۔ اور اس سارے نظام کی تبدیلی کے اندر جو مڈل رینج پاورز ہیں ان کو اسپیس ملا ہے کھیلنے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظام کے اندر تبدیلی کیوں رونما ہو رہی ہے؟ امریکہ کا اس میں کیا بیہیویئر ہے، چائنیز کیا بیہیویئر ہے، اور جس پہ بہت ہی اچھی کتاب لکھی ہے کشور محبوبانی نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت 1991 کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو ویسٹرن سویلائزیشن کا خیال تھا کہ اب کوئی ایسی سویلائزیشن نہیں ابھر سکتی ان کے مقابلے میں جو کہ ترقی یافتہ ہو اور ان کو چیلنج پوز کریں، تو وہ سو گئے۔ جبکہ چائنا اور باقی سویلائزیشنز دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کہا اینف از اینف اینڈ دے ریفارم دیر اکانومی، اور اس کے بعد انہوں نے ترقی شروع کی، اور آج چائنا $1 ٹریلین کا سرپلس ٹریڈ کرتا ہے تو امریکہ $1 ٹریلین کا سرپلس ٹریڈ کے بجائے $1 ٹریلین کا ٹریڈ خسارہ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے اسپیس کی ڈومین ہو، ٹیکنالوجی کی ڈومین ہو، انفارمیشن کی ڈومین ہو، یہاں تک کہ وارفیئر کی ڈومین ہو، وہاں پہ امریکہ کا پلڑا اس وقت بھاری نظر نہیں آ رہا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ امریکہ بلیم گیم کرتا ہے چائنا کے اوپر، اور چائنا کے اوپر کہتا ہے کہ یہ چائنا ہے جس نے 220 ملین ووٹرز کی لسٹ کو غائب کیا ہے اور الیکشنز کو مینوپولیٹ کیا ہے۔ اسی ٹائم میں پریزیڈنٹ زی چائنا کے اندر AI سمٹ اور گلوبل انسٹیٹیوشن کی داغ بیل ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دونوں کے بیہیویئر میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس پہ چائنا کے حوالے سے اسٹل امریکہ کا کیا بیہیویئر ہے، نہ فقط یہ بلکہ اس کے ساتھ فاکس نیوز ایک ٹویٹ کے اندر بتاتا ہے کہ نیو سیٹلائٹ جو امیجز ہیں وہ یہ ریویل کر رہی ہیں کہ چائنا ایک فل اسکیل ریپلیکا بناتے نظر آ رہا ہے US نیوی ڈسٹرائر کا، تاکہ یہ جو 510 فٹ موک وارشپ ہے اس کو کنڈکٹ کیا جا سکے اور ریئل ٹائم جو وار ہے اس میں امریکہ کو شکست دیا جا سکے۔ نہ فقط یہاں پہ معاملہ یہ رہتا ہے بلکہ یورپ کس طرح سے ان دونوں کا مقابلے کو دیکھ رہا ہے، ان کی کیا پرسیپشن ہے۔ تو اس میں یورپ کے جو جرمن چانسلر ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پیکس امریکانا از اوور۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ رشیا ان کی سیکیورٹی کو تھریٹ پوز کر رہا ہے، جبکہ چائنا اکنامکلی چیلنج پوز کر رہا ہے یورپین یونین کو۔ آپ کو یاد ہوگا میکرون جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے جرمن چانسلر کے، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ ہم چائنیز کو فالو کریں گے نہ امریکنز کو، رادر ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق آگے موو کریں گے۔ اب اس سارے کھیل کے اندر جو پاکستان، ترکی، سعودی عرب جیسے مڈل رینج پاور ہیں ان کو ایک اسپیس ملا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی کی اب ہر کوئی تعریف کرتے نظر آ رہا ہے۔ اور ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں لیونت گوم رکچو، وہ کیا بات کرتے ہیں، یہ ڈپٹی فارن منسٹر ہیں ترکی کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ جو تعاون ہے امریکہ کا ایک پاور کا، وہ ایک گیم چینجر ہے۔ اب وہ گیم چینجر آگے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس پہ ہماری ٹیم نے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے بہت ہی اہم مہمان سے گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور چین اس وقت عالمی برتری کی ایسی مسابقت میں مصروف ہیں جہاں دونوں کی ترجیحات اور حکمت عملیاں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں امریکہ کی توجہ مشرق وسطیٰ خصوصاً ایران سے متعلق سیکیورٹی، فوجی اور سفارتی معاملات پر مرکوز رہی ہے، جبکہ چین نے اپنی توانائی، مصنوعی ذہانت، جدید ٹیکنالوجی اور اقتصادی اثر و رسوخ بڑھانے پر مرکوز کر دی ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام، علاقائی سرگرمیوں اور خطے میں عدم استحکام کو روکنا اس کی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اسی تناظر میں واشنگٹن نے فوجی، سفارتی اور معاشی دباؤ برقرار رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ چین کی تکنیکی پیش رفت کو محدود کرنے کے لیے جدید AI چپس اور سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی پر برآمدی پابندیاں بھی سخت کر رہا ہے۔ دوسری جانب چین نے براہ راست محاذ آرائی کی بجائے AI، اوپن سورس ماڈلز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل معیشت میں تیزی سے سرمایہ کاری کی ہے۔ حالیہ عرصے میں چینی AI کمپنیز نے ایسے جدید ماڈلز متعارف کرائے ہیں جنہوں نے عالمی ٹیکنالوجی مارکیٹ اور امریکی کمپنیز کو نئی مسابقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ متعدد تجزیہ کاروں کے مطابق چین کم لاگت، تیز رفتار جدت اور وسیع پیمانے پر AI اپنانے کی حکمت عملی کے ذریعے عالمی اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔
ماہرین کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان اصل مقابلہ صرف فوجی طاقت کا نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، معاشی اثر و رسوخ اور عالمی قیادت کا ہے۔ امریکہ سیکیورٹی اتحادوں اور جغرافیائی سیاست پر انحصار کر رہا ہے، جبکہ چین AI، تحقیق، صنعتی ترقی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے ذریعے اپنی پوزیشن مضبوط بنا رہا ہے۔ آنے والے برسوں میں یہی مختلف حکمت عملیاں عالمی طاقت کے توازن کا تعین کریں گی اور بین الاقوامی سیاست و معیشت پر گہرے اثرات مرتب کریں گی۔ ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی، فرق واضح ہے۔ امریکہ جیو پالیٹکس پہ مرکوز اپنی توجہ کیے ہوئے ہے، جبکہ چائنا جیو اکانومی کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے اندر مصروف ہے۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمر سالک صاحب۔ آپ دفاعی تجزیہ کار کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل پالیٹکس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور جو تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ پہلے تو میجر جنرل صاحب، آپ کے وقت کا سر بہت بہت شکریہ، سلام قبول کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ جنرل صاحب فرمائیے گا کہ ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف چائنا دو بڑے کی پلیئرز ہیں اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ مختلف بساط بچھائی ہوئی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے، اسپیس کی ہے، وار گیمنگ ہے یا اکانومی یا ٹریڈ ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں امریکن اسٹریٹجی کو اینڈ چائنیز اسٹریٹجی کو؟ کیا امریکہ اپنے پاور کو ریٹین کر پائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ بحالت مجبوری چائنا کو امریکن سپرامیسی کو یا لیڈرشپ کو ریپلیس کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، ویری انٹرسٹنگ پروگرام، مطلب ٹاپک جو آپ نے چنا ہے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، آپ نے انٹرو میں کہا، محبوبانی کا آپ نے وہ کوٹ کیا کہ امریکن جو ہے وہ کمپلیسنسی میں چلے گئے اور ان کا خیال تھا کہ کوئی اور سویلائزیشن ابھی رائز کر کے ان کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ تو میں یہاں پہ ایک اردو کا شعر کہنا چاہوں گا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ کیا بات۔ گرaham ایلسن کی اگر آپ بک دیکھیں which is Destined for War، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 200 سال پہلے نپولین کی یہ سینگ تھی کہ چائنا is a giant, let it sleep because if it awakes it will shake the world۔ 200 سال پہلے۔ And that happened by the way۔ That has happened۔ گرaham ایلسن اپنی بک میں کہتے ہیں کہ the giant has awoken and the world is beginning to shake۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی فیروسٹی اور اتنی سپیڈ کے ساتھ، سڈننیس کے ساتھ چائنا جو ہے وہ رائز کرے گا۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک ڈیٹا دینا چاہوں گا۔ 1978 چائنا نے اپنی اکانومی کو لبرلائز کیا، thousands of small and medium enterprises were registered۔ 1978 سے لے کے 2018 تک which makes 4 decades، only 4 decades، 40 years، اس میں چائنا نے اپنی اکانومی کو گرو کیا 91 ٹائمز۔ انہوں نے اپنی پر کیپٹا GDP کو گرو کیا 25 ٹائمز۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب پرسنٹیج نہیں ہے، یہ ٹائمز ہے۔ یہی ٹریجیکٹری اگر آپ 1978 آنورڈز آپ US کی دیکھیں تو پچھلے 40 سال US جو ہے وہ تھرو آؤٹ جنگوں میں پڑا رہا ہے۔ سوویت یونین کو شکست دینی تھی، 79 میں ہمارے بیک یارڈ میں آیا۔ پھر اس کے بعد ملٹیپل اس نے کانفلکٹس دیکھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ریسنٹ جو پریزیڈنٹس آف امریکہ ہے دے پلیڈ کی رول ان مطلب ڈیتھ آف ملینز آف پیپل۔ سو وائل امریکہ جو ہے وہ اپنی اجارہ داری دنیا کے اوپر مضبوط کرنے میں لگا ہوا تھا، چائنا جو ہے وہ ڈسکریٹلی وداؤٹ پکنگ اینی بیٹل، وداؤٹ پکنگ اینی فائٹ، ڈسکریٹلی اپنی اکنامک گروتھ کے اوپر لگا ہوا تھا۔ اس وقت دیکھیں کہ چائنا بہت تیزی سے امریکہ کو کیچ اپ کر رہا ہے اکنامک ڈومین میں، ٹیکنالوجیکل ڈومین میں۔ کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ چائنا نے جو اپنے لیے آبجیکٹیوز لے ڈاؤن کیے تھے 5 سے 10 سال وہ ان ایڈوانس وہ آبجیکٹیوز اچیو کر رہے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب اگر آپ ملٹری ڈومین میں دیکھیں تو کچھ سال پہلے چائنا نے ایک اپنی مائٹ ڈسپلے کی تھی اپنے نیشنل ڈے کے اوپر ملٹری پریڈ میں۔ اس کے علاوہ 25 اور 26 کی جنگیں آپ دیکھیں تو اس میں بھی ظاہراً نظر آتا ہے کہ سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ چائنا اور رشیا ہے۔ اگر میں ماڈرن ٹیکنالوجیز کی بات کروں تو 74 میں سے 66 میں اس وقت چائنا لیڈ کر رہا ہے امریکہ کو۔ اگر میں پیٹنٹ جو ہے اپنے رجسٹریشن کی بات کروں
So 1.5 million applications of China are awaiting approval, while जो अमेरिका की हैं they are only 0.5 million. उनका जो AI models हैं they are much faster and much cheaper. एक fraction है, बल्कि in many cases 1/10 of the operating cost जो US की हैं. So मेरे नज़दीक चाइना जो है उसने बहुत स्पीड के साथ ग्रो किया है और the sand is slipping out of the hands of the US. मेरे नज़दीक यूएस ने ऑलरेडी रियलाइज कर लिया है कि चाइना को अभी काउंटर करना मुमकिन नहीं है. अच्छा, यहाँ पे जनरल साहब जो मेरे जहन में सवाल एक पैदा हो रहा है, चूंकि वक्फे का भी वक्त हो गया है, पहले आप सवाल सुनिए, वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो आपसे मैं इसका जवाब चाहूँगा. सवाल जनरल साहब ये है कि माजी में ये होता रहा कि अमेरिका अपनी पावर को रीगेन करने के लिए आइसोलेशनिज्म में जाता रहा. आइसोलेशनिज्म डज नॉट मीन कि आपका ट्रेड नहीं होगा, आपकी डिप्लोमेसी नहीं होगी, लेकिन ये जो मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं कम अज़ कम इससे वो पीछे हटे. और आपको याद होगा पहली और दूसरी जंग अजीम में विल्सन को शिकस्त इसीलिए हुई थी कि उनके लोग चाहते थे कि जंग से बाहर निकलें, अपने आप को रीबिल्ड करें. तो आज यूक्रेन और ईरानी वॉर के अंदर घुसने के बजाय क्या अमेरिका के हक में बेहतर नहीं है कि पीछे हटे और अपनी पावर को रीगेन करे, री इंडस्ट्रियलाइज करे, इकोनॉमी को रीबिल्ड करे? क्या ये ज़रूरी नहीं है? जनरल साहब से मैं पूछ रहा था कि क्या अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है अमेरिका अपनी तारीख को दोहराते हुए ज़रा रिट्रीट करे, अपनी पावर को रीगेन करे, अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करे और दोबारा एक अहम किरदार अदा करे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? जनरल साहब क्या कहेंगे आप? रैशनली देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इट मेक्स टू टू अ टैंगो. अमेरिका के लिए चैलेंज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं. प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे ये सेकंड टर्म के लिए तो उन्होंने इलेक्शनरी कैंपेन में बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं लड़ाइयों को कम करूंगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी एक्सप्रेस किए. वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्लियरली आइडेंटिफाई करते थे कि एक्चुअली लड़ाइयाँ कम नहीं होगी बल्कि लड़ाइयाँ बढ़ेंगी. आपके नॉलेज में होगा कि मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 जी वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर किया था अमेरिका ने कि कोई बाहर वाला इधर पाँव नहीं रखेगा. आज वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर इतने बुरे तरीके से एंडेंजर्ड है कि मुझे ऐसे नजर आता है कि अमेरिका जो है उसकी रिसेशन हो रही है और वो वापस अपने बैकयार्ड में जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड हासिल करना चाहता हूँ, दूसरा वो कनाडा को अपना सूबा बनाना चाहते हैं, तीसरा वो पनामा कैनाल के ऊपर अपनी इजारादारी रखना चाहते हैं, वेनेजुएला के ऊपर उन्होंने कब्जा किया, क्यूबा के ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं, मैक्सिको के साथ उनकी प्रॉब्लम्स हैं. इसी तरीके से जो चाइना है वो उनको रेयर अर्थ मेटल्स डिनाई कर रहा है. प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था जब वो इलेक्शन में आए हैं कि मैंने प्रोडक्शन को वापस लेके आना है अमेरिका में, जो कि इनके पहले एक स्ट्रेंथ होती थी. जहाँ पे डॉक्टर साहब मैं एक आपको फैक्ट कोट करना चाहूंगा. 9/11 से पहले 400 ट्रक्स पर डे पास होते थे ऑन मैक्सिको बॉर्डर टू द यूएस. और एक साइकिल जो था कि रॉ मटेरियल पहुंच रहा है, फिनिश प्रोडक्ट या वो बन रहा है और आगे सप्लाई हो रहा है, वो बहुत रिफाइंड था. 9/11 के बाद हर ट्रक के ऊपर 2 घंटे लगना शुरू हो गए उसकी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए. तो वो जो साइकिल था वो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुआ. पीस की वजह से चाइना ने वो सारी जो स्पेस थी वो कैप्चर की और ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस बन गया. इस वक्त जो रियलिटी है वो ये है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर कब्जा जो है वो, और जो पहले लेट से 9/11 से पहले अगर अमेरिका को उनके ऊपर कंट्रोल था, आज उनके दुश्मनों का कंट्रोल है. सो अमेरिका चाहे भी कि वो आइसोलेशनिज्म में चला जाए तो मेरा ख्याल है कि वो हो नहीं सकेगा, बिकॉज उसे कम्पीट करना है. अगर वो आइसोलेशनिज्म में चले जाते हैं फॉर लेट्स से 20 years, तो अभी अगर चाइना को फिर भी कुछ चेकमेट करने की पॉसिबिलिटी है तो उस वक्त तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होगी. अच्छा, वैसे ये जनरल साहब आपका बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है. जिस तरह मैं पहले कह रहा था, आइसोलेशनिज्म डज नॉट मीन कि आप डिप्लोमेटिकली ट्रेड वाइज आप इंगेज नहीं रहेंगे. कम से कम मिलिट्री इंटरवेंशंस जो हैं, मिलिट्री एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, उसका इस्तेमाल ज़रा कम हो जाएगा. चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है. चीमा साहब पहले तो बहुत शुक्रिया. चीमा साहब आप बताइए कि अमेरिका में जेडी वेंस साहब जब रीडिफाइन करते हैं अमेरिका फर्स्ट को और वो ये कहते हैं
کہ امریکہ فرسٹ ڈز ناٹ مین کہ ان اینڈنگ وارس میں آپ اپنے آپ کو انڈلج کریں، بٹ رادر امریکہ فرسٹ مینس کہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے کیپ امریکن انٹرسٹ فرسٹ. تو خود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ کیوں نہ پبلک اوپینین کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے امریکہ کی پاور کو ریگین کیا جائے، اور یہ جو ادھر ادھر ہم نے پنگے لیے ہوئے ہیں ان پنگوں سے جان چھڑائی جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیے بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے. جنرل صاحب بہت زبردست آرگومنٹ پیش کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ امریکہ کے اندر مجھے لگتا ہے ریئلائزیشن آلریڈی ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ اور جسے جنرل صاحب نے بھی بتایا کہ وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں آنا چاہتے ہیں، کوارڈ میں، انڈو پیسفک میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ اپنے بیک یارڈ پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، وہ ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ جو ایران کے ساتھ ڈیل تھی دیٹ واز اے پارٹ آف امریکاز پلان آف ری انڈسٹریلائزیشن. انہوں نے کہا کہ رشیا، انہوں نے کہا وینیزویلا اور ایران دو ایسے ملک ہیں جن کے پاس ڈاکٹر صاحب انرجی ہے، دونوں کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگائی تھی. ایک کو انہوں نے اپنے امریکن سٹائل میں ٹھیک کر لیا، دوسرے کو بھی کرنے جا رہے تھے لیکن پھنس گئے وہاں پہ. اب انہوں نے کہا ان کے ساتھ ایم او یو کر لو، ڈیل کر لو، اور اگر چائنا ان سے کنسیشنل تیل لے رہا ہے تو ہم کیوں نہ لیں. تو اور دیکھیں یہ ایک امریکن اسٹریٹجی تھی بائیڈن ایرا میں، ڈیموکریٹس لے کے آئے تھے چائنا پلس ون، کہ ہمیں ایک اور گلوبل فیکٹری چاہیے لائک چائنا، جس کو ہم جو ہے وہ وہاں پہ چیزیں تیار کر سکیں، اور کیونکہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن کی، اور اس کے لیے کیونکہ یہاں پہ کاسٹ بہت زیادہ ہے، لیبر لاز دس اینڈ دیٹ. تو انہوں نے سوچا کہ چائنا پلس ون میں انڈیا کو امپاور کریں. اب ٹرمپ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، انہوں نے ٹیرف لگا دی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی ہمیں ابیوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے تمام جب ٹیرفس لگا رہے تھے تو ملکوں کو کہا امریکہ میں انویسٹ کرو، اپنی کمپنیز کو بٹھایا اور کہا کہ خبردار بھائی انویسٹ کیا یہاں پہ انٹرنل انویسٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہاں پہ. تو وہ انہوں نے آرم ٹویسٹنگ کرنی شروع کی، انہوں نے ملکوں کو بھی آرم ٹویسٹنگ کی انہوں نے. اور پھر فار ایگزامپل اپنی کاسٹ کم کرنے کے لیے یورپ کو کہا بھائی تم اپنا ڈیفینس بجٹ 5% پہ کرو. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے وہ ایک انپریڈکٹیبل سی پرسنالٹی ضرور ہے، لیکن بہت سارے ایسے ایکشن انہوں نے لیے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ کی جو پاور ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس سے چیمہ صاحب اس سے بھی تو ڈسرپشن ایک قسم کی پیدا ہوئی ہے نا، جو انہوں نے ٹیرف وغیرہ کیے جس میں الائز یورپ ان کو بڑا سیریس کنسرن تھا. اور کوئی آپشن کیا آپشن ہے ان کے پاس؟ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میں کیوں ری انڈسٹریلائزیشن ڈز ناٹ مین کہ آپ ہیوی ٹیرف لگا دیں. میرا خیال ہے وہ تو آپ نے اپنے اتحادیوں کو جب کینیڈا انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم تک ختم کرنے پہ آ گیا اور وہ پھر چائنا کی طرف گئے اور کہا کہ ایک نیا آرڈر لکھا جا رہا ہے جناب، اور وہ چائنا میں لکھا جا رہا ہے. یعنی یہ مارک کارنے نے چائنا میں جا کے کہا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ دے میک سینس، بٹ دا کوسچن ریمینز کہ ان کے پاس اور کیا آپشن ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنے ملکوں کے اوپر ٹیرف لگے ہیں کیا ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ چوائس ابھی تک ہے یا نہیں ہے؟ چلیں اس پہ ذرا اگر آپ اجازت دیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا ہارون صاحب بھی. آغا ہارون صاحب بتائیے گا، 1 منٹ وقفے میں رہ گیا ہے، کیا امریکہ کے پاس کوئی اور چوائس ہے؟ میں I have a reason to disagree. آپ لوگوں، آپ سارے ٹیچرز ہیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں پولیٹیکل فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں. جو آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں جو کرنٹ افیئرس پہ ہیں، یعنی کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ مائکرو لیول کے اوپر ججمنٹس کریں. میکرو لیول کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے پاس جو ایک نیشنلزم ڈیولپ کیا تھا، یعنی کہ جو آلموسٹ ختم ہوتا تھا کانٹ کے زمانے میں، سارتر نے اس کو انسٹیگیٹ کیا تھا. اس پہ جو بیس ویلیوز تھیں وہ یہی تھیں کہ کوئی نہ کوئی ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کوئی ایک تھریٹ ہونا چاہیے، ورنہ وہ میننگ لیس ہو جاتا ہے. تو رشینز آر کمنگ کے اوپر میں ہمیں بلینز آف ڈالر پہ فلمیں بنی، کتابیں لکھی گئیں، سب کچھ ہوا. اچھا یہ امریکہ میں آغا صاحب امریکہ کے جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ تھا، یہ واقعی آپ نے صحیح کہا، ان کی یہی اپروچ تھی، لیکن یہ امریکن لبرلزم کی اپروچ نہیں تھی. آج بھی یہی ہے جی. یہ سب آپ کو ایک اسکرین اسموک اسکرین ہے. آج بھی امریکہ جو ہے اٹ نیڈز اے تھریٹ، آلویز نیڈ اے تھریٹ، اور اس کے اوپر ہی وہ اس کا سارا سائیکولوجیکل جو وارفیئر ہے وہ چلتا ہے، اسی پہ ہی اس نے لوگوں کو. آپ یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری وار انڈسٹری
ڈیولپ کی ہوئی ہے اور اسی پر امریکن اکانومی چل رہی ہے. یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے, ہمیں ڈاکٹر شازیہ بھی جوائن کریں گی, کہ اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے. کیا پاکستان کے لیے کوئی اپرچونٹیز ہیں, اور اگر اپرچونٹیز ہیں تو پھر چیلنجز بھی تو ہوں گے نا, وہ کیا چیلنجز ہیں. وقفے سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. آغا ہارون صاحب کا یہ تھیسس تھا کہ چونکہ جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار پیریڈ ہے اس کے اندر ایک اینمی رکھنا ضروری ہے اسٹیبلٹی کے لیے اور اپنے آپ کو پاور گیم میں زندہ رکھنے کے لیے. اس کے سپورٹنگ آرگومنٹ انفیکٹ یہی ہے کہ جو وار انڈسٹری ہے وہ امریکن اکانومی میں کی کردار ادا کرتی ہے. ہمیں ڈاکٹر شازیہ چیمہ نے بھی جوائن کیا ہے. ڈاکٹر شازیہ چیمہ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ چیمہ, یہ جو بدلتا ہوا بین الاقوامی نظام ہے, جو کینتھ واٹس کا آرگیومنٹ ہے کہ نظام جو ہے اوپر والا یہ نچلے ریاستوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, ان کی فارن پالیسیز, ڈومیسٹک پالیسیز میں واضح تبدیلی آتی ہیں, تو اس میں جو مڈل رینج پاورز ہیں لائک پاکستان, لائک ترکی, لائک سعودی عرب, کہاں کھڑے ہیں؟ جو مڈل رینج پاور ہے اس وقت کی, وہ اس وقت کا جو پورا انٹرنیشنل سینیریو ہے اس کو شیپ کر رہی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جو بڑی طاقتیں, جو ماضی کی بڑی طاقتیں ہیں, ابھی فی الحال کچھ لوگ ان کو حال کی طاقتیں بھی سمجھتے ہیں تو اس بحث میں نہیں پڑتے, وہ بھی اس بات کے سے کنڈیشنل ہیں کہ جو مڈل پاور ہیں وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہی ہیں, وہ کس طرح سے ری ایکٹ کر رہی ہیں, اور ان کو بھی ضرورت ہے کہ مڈل پاور جو ہیں وہ ان کے ساتھ الائن رہیں کسی نہ کسی صورت میں. تو یہ ماضی میں ایسا نہیں کبھی بھی ہوا, کیونکہ مڈل پاور نام کی کوئی ایسا چیز ہوتی نہیں تھی, اور جو ہیجمون ہے اس کی ویسل سٹیٹس ہوتی تھی, ان کے اپنے جو ہے وہ مفادات کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا, اور اس سے نہ والی کوئی نہ سننے والی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ جو بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ریسنٹ نہیں کہا جا سکتا, اس کے پیچھے پوری کنفیوشیس کی پوری تھیری ہے اور چائنیز پورا وزڈم ہے جو انڈیویزیبل سیکیورٹی کا آہستہ آہستہ لے کر جس کو چل رہے ہیں. ہم تو ڈاکٹر صاحب بہت عرصے سے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اب یہ تھوڑا سا زبان زد عام بھی ہو گیا ہے کہ انڈیویزیبل سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ آپ بھی سیکیور ہیں, میں بھی سیکیور ہوں, میری سیکیورٹی آپ کی کاسٹ پہ نہیں ہے. تو جب اس طرح کا سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر ملک جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو اس طرح سے اپنی ڈیٹرنس بناتے ہیں کہ وہ کسی اور کے لیے خطرہ جو ہے وہ پوز نہیں کرتے ہیں. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحبہ اس میں جو اہم سوال ہے نا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ مڈل رینج پاورز کی بڑی سگنیفیکنس بڑھ گئی ہے, پاکستان کی تعریفیں, ترکی کی تعریفیں سمجھ آتی ہے, کیا اس اپرچونٹی سے مڈل رینج پاورز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس, اکانومی, سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے, اور ابھی جو مستقبل قریب میں نظر آئے گا بھی نہیں, کیونکہ مڈل پاور بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پہلے خبر میں نہیں رہے, یا آپ ریڈیس میں نہیں ہیں, یا آپ نیٹ ورک میں نہیں ہیں, تو آپ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں, اور آپ کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ایڈورسریز جو ہیں اور وہ لوگ جو کہ مڈل پاورز نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے آپ بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں. یہ ایک ایسا برج ہوتا ہے جو ایک مڈل پاور کراس کر جائے تو وہ اپنے آپ کو مینٹین کر لیتی ہے, اگر نہیں کرے تو پھر اس کا جو واپسی کا سفر ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر شازیہ کی, آپ کے نزدیک پاکستان, ترکی, سعودی عرب, ایران وغیرہ, یہ جو مڈل رینج پاورز ہیں, انڈونیشیا, ملائیشیا وغیرہ, کدھر کھڑے ہیں اس سارے بدلتے ہوئے انٹرنیشنل سسٹم میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ جس سے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہی تھی, دیکھیں آپ نے اس میں انسینٹیو لینا اپنی کیپیبلٹی کے حساب سے, جس طرح آپ نے اپنے آپ کو بلڈ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل ہمیں ویسٹ میں اب دیکھیں نا, 2002-03 آنورڈ 9/11 ہوا, 2021 میں افغانستان سے نکلے, ہم نے سیکیورٹی پارٹنرشپ کو کس حد تک ٹرانسفارم کیا, اکنامک پارٹنرشپ. پھر آپ آ جائیں چائنیز کے ساتھ ہمارا ایک الائنس بنا, سی پیک دیکھی, کیا کیا نہیں ہوا, ہم کس حد تک ٹرانسفارم کر پائے ہیں. اب تھوڑا سا ڈفرنٹ سینیریو یہ ہے کہ اب اگر آپ امریکہ کے قریب ہو رہے ہیں, آپ کو جو مڈل پاور اسٹیٹس آپ کا بن رہا ہے یا بنا ہے, تو اب بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس سے کیا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, اور ہماری کیا کیپیسٹی ہے ہمارے بزنس مین کی. دیکھیں ہمارا بزنس مین بھی ایکسپوز ہوا ہے چائنا کے ساتھ بات کرتے ہوئے, ہم بڑے پیمپرڈ قسم کے بزنس مین ہیں. ہمیں جب تک جی ایس پی پلس اسٹیٹس نہ ملے ہمیں کوئی لمبا چوڑا ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. ابھی میں دیکھ رہا تھا 700 ملین یورو, 750 ملین یورو
کا ہم نے جو ہے وہ جی ایس ٹی پلس ریٹس کا فائدہ ہوا ہے. ہمیں بہت کچھ کام کرنا پڑے گا. ڈاکٹر شازیہ چیمہ مجھے بتائیے پاکستان میں کیا ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہیں کہ بدلتے ہوئے جو نظام ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی نظر میں کوئی ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس طرح کا کام؟ بیکاز بغیر ڈیبیٹ کے ڈیلیبریشنز کے اچھی افیکٹو پالیسیز نہیں بنتی. اگر ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب تو میرے علم میں نہیں ہے, اور میرا خیال ہے پھر اس کے نتیجے میں کہ نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ ہم ابھی بھی سروائیول موڈ پہ ہی ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پچھلے 70 سال سے یہی چل رہا ہے کہ ہمیں ہماری جو ایگزسٹنس کو ایک تھریٹ ہے, چاہے وہ یہ کہا جائے کہ ہم اسے اوور پلے کرتے ہیں یا وہ ایمپلیفائڈ ہے یا ایگزیجریٹڈ ہے, وہ بہرحال موجود ہے. اور وہ جو ہماری ایگزسٹنس کو تھریٹ ہے وہ ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک کونا جو ہے اگر ہم اسے پکڑتے ہیں اور وہاں پہ ہاؤس ان آرڈر کرتے ہیں تو وہ کسی اور کونے میں سپراؤٹ کر جاتا ہے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر شازیہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, لیکن اگر جو میں آپ کی بات سمجھ پایا ہوں اس کے مطابق یہ کہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں پاکستان کو, وہی پاکستان کو باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے کہ باقی چیزوں کے بارے میں سوچیں, لیکن ہمیں سوچنا ہوگا. بیکاز اگر ہم نہیں سوچیں گے تو یہ جو اپرچونٹی ملی ہے انٹرنیشنل سسٹم اور ریجنل سسٹم میں, اس سے ہم مستفید نہیں ہو پائیں گے. ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے. میں بڑا مشکور ہوں ڈاکٹر شازیہ چیمہ, آغا اقرار ہارون صاحب, ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ سمریت سالک صاحب کا. ان سب دوستوں نے بہت اچھی انالیسز شیئر کی. آپ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.